अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आले शरीफ ने जी एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरे पर एक दफा फिर से बस्ता उठाकर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। मिन्नत की जाएगी कि हमें वो अमेरिका से किसी तरीके से पाबंदियों से बचाएं, ट्रंप से बचाएं, और अगर हो सके तो रमजान का महीना है, गुजर रहे रमजान, कोई खैरात, कोई जुकात आपने इकट्ठी की हो, कोई खजूरे, कोई आबे जमजम, कोई सदका खैरात, कोई वली ऐद का सर का सदका, कोई नजर का उतारना तो हमें दे दे। हम जो है उसके लिए यानी हकदार है, डिजर्व करते हैं, गरीब मस्कीन है। तो 4 रोजा दौरे पर शहबाज शरीफ साहब इस हकदार को साथ लेकर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कहा जाता है हसन और हुसैन दोनों शहजादे आले शरीफ से, वो तो पाकिस्तान की शहरी ही नहीं है, उन पर तो पाकिस्तान का कानून अप्लाई ही नहीं होता। लेकिन अब बरतानिया के वेबसाइटों पर, बरतानिया के अखबारों पर इश्तिहारात लग गए जी कि नवाज शरीफ साहब के चश्मो चराग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चोर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर डाकू नहीं है, बल्कि बरतानिया के अंदर भी चोर है, बरतानिया के अंदर भी डिफाल्टर है, बरतानिया के अंदर भी वारदाती है। बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर हसन नवाज साहब की फोटो लगाई गई है और बताया गया है कि इन्होंने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड, ये 94 लाख पाउंड बनते हैं, 94 लाख पाउंड, तकरीबन 3 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी, जो इन्होंने टैक्स नहीं दिया। और इस टैक्स ना देने की मद में जो उन्हें जुर्माना किया गया है, एक तरफ टैक्स, दूसरी तरफ जुर्माना है 5.2 मिलियन का। तो ये जुर्माना भी उन्हें कर दिया गया है कि और इश्तिहारात भी लगा दिए गए हैं कि ये अरबों रुपए के बरतानिया के अंदर ये डिफॉल्टर हैं, वारदातिये हैं, सरकारी पैसा इन्होंने हड़प कर लिया है। तो ये यानी मुल्क खुदादाद का नाम, एक तरफ तो मरियम बीबी बहन सबकी वालदा माजिदा पंजाब के अंदर नाम रोशन कर रही हैं, करप्शन के अंबार हैं, और पंजाब के अंदर अपोजिशन ने अब एक तगड़ा फैसला किया है, वो एक किताब बड़ी सी उन्होंने छाप दी है और व्हाइट पेपर यानी मरियम नवाज की जो चोरियां हैं, जो करप्शन है, उसके खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर रही है पंजाब की अपोजिशन, और बड़ा सा किताबचा जिस पर तमाम चोरियों का, तमाम करप्शन का जिक्र है, वो छाप रहे हैं। यानी पंजाब में भी चोरियों की किताबें छाप रही हैं, बरतानिया में भी चोरियों की किताबें छप रही हैं, और मियाँ साहब ज़ाहिर जाती उम्रा बैठे हुए हैं और रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। अब मियाँ साहब भी गुनाहों की बख्शिश के लिए जहाज पर बैठेंगे और हो सकता है वो आखिरी अशरा जो है वो फिर मक्का मदीना के अंदर, सऊदी अरब के अंदर ही गुजारें। यानी एक तरफ रमजान और ईद सऊदी अरब के अंदर होती हैं और दोनों हाथों से लूटा भी जाता है और तासुर ये दिया जाता है कि जैसे इनसे कोई नेक तो है ही कोई। दूसरी तरफ रमजान है, रमजान के अंदर आमतौर पे कहते हैं शैतान भी कैद हो जाता है और मजहबी महीना है, लोगों के अंदर जरा नरमी आ जाती है ना, रोजा रखते हैं, हमदर्दी पैदा होती है, जुकात खैरात भी बढ़ जाती है, लोग अफ्तारियां भी करवाते हैं, नियाज बांटते हैं, यानी जो किसी का अकीदा है वो अपने मुताबिक जो कर सकता है वो करता है। रियासत क्या कर रही है? एक तरफ तो रात को अहमद नूरानी साहब के 2 भाई गायब हो गए, दूसरी तरफ उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन वसीम वजीर को इस्लामाबाद से उठा लिया गया है। वसीम वजीर इससे कबल एहतजाज के दौरान गोली लगने से जख्मी भी हुए थे, यानी पहले उन्हें 26 नवंबर को गोलियां लगी थी, वो रिकवर किया उन्होंने, अब उन्हें बाकायदा तौर पे उठा लिया गया है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान जरा जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब भी सुन ले, क्या फरमा रहे हैं, कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। कहते हैं अहम पैगाम, मैं जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूं। निजाम अदल और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तरीन इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। ठीक है जी,
پچھلے تقریباً 5 مہینوں میں دائر ہونے والے 7,633 نئے مقدمات کے مقابلے میں آپ کی سپریم کورٹ نے 11,779 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم تیزی وہ سپر سونک ہائپر سونک میزائل کے بھی ہم نے ریکارڈ توڑ دیا اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ بلٹ ٹرین کی طرح ہم انصاف بانٹ رہے ہیں، ہم انصاف دے رہے ہیں۔ ابھی کل کے اخباروں کے اندر خبر لگی ہوئی تھی کہ 4 مہینوں کے اندر آئینی بینچ نے کسی ایک سنگل کیس کا بھی فیصلہ نہیں کیا، اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بڑا تیز ترین انصاف۔ کہتے ہیں نئے ججوں کے آنے کے بعد مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر ہے تو اس کا فیصلہ بہت جلد میرٹ کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، نئے جج آ گئے ہیں، بوجھ اتر گیا ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک نمبر بھی متعارف کروایا ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے رشوت مانگے، کوئی کرپشن ہو، سپریم کورٹ کے اندر کوئی پیسہ شیسے کا لین دین ہو، تو آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں، وہ جو آج کیس لگا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے عدالت میں، جنہوں نے سو موٹا لیا اور انہوں نے اپنا سر پیٹا، انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا سو ہو رہا ہوگا، مجھے تو اس وقت اپنے ادارے کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کیسے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو میری عدالت کو بارود رکھ کے اڑا دیتے، کیا کر دیا آپ نے؟ یعنی ایسے ہی آپ کسی جج کے سامنے کیس لگا ہوئے آپ چھین لیں گے؟ تو یا آفریدی صاحب، یہ سہولت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سرور ججز کے لیے بھی ہے، جو آپ کی عدالت سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، پیدل چلے تو 1 منٹ لگتا ہے، گاڑی پہ جائیں تو 30 سیکنڈ۔ تو کیا یہ سہولت چھوڑ دینا جنوبی پنجاب، آپ کا سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، چھوڑ دینا دور دراز کے علاقوں کا، کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی سہولت ہے کہ ان کو بھی اگر شکایت ہو تو آپ کے گھر پہ حاضر؟ آپ تو ان کو افطار ڈنر کے اندر نہیں بلاتے، آپ نے تو وہ 6 ججز، وہ قاضی نے تو پھر بھی 6 ججز والے پہ وہ جسے کہتے نا کہ چلے وہ پردہ ڈالنا کچھ چھوٹا موٹا کام یا آگے پیچھے وہ نکل گیا تھا، آپ نے تو لفٹ تک نہیں کروائی، آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے۔ کیا کیا آپ نے یا آفریدی صاحب؟ یعنی منصور علی شاہ جو آپ کے 35 سال سے دوست ہے، کیا یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ سہولت منیب اختر کے لیے بھی ہے؟ اطہر من اللہ صاحب کے لیے بھی ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تیز ترین انصاف۔ پاکستان کے لوگ تو بیوقوف بالکل بھی نہیں، پتہ ہے الیکشن دھاندلی کے کیس ہو جائیں، وہ ارشد شریف کا کیس 2 سال ہو گئے شہادت کو، کیا بنا؟ تیز ترین انصاف کہتے ہیں، میرٹ پر انصاف ہوگا، امید رکھیں۔ دوسری طرف جی محسن نقوی صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے، آج انہوں نے کچھ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں 2023 میں یونان کشتی حادثے میں 300 پاکستانیوں میں سے 262 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2024 میں یونان کشتی حادثے میں 5 پاکستانی جاں بحق ہوئے، مراکش کشتی حادثے میں 10 پاکستانی اور لیبیا کشتی حادثے میں 16 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو یہ کس کی یعنی نائلی ہے؟ اسٹیٹ کی، کہ لوگ غربت سے تنگ ہیں، ڈنکیاں لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ جس طرح سے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور چھوڑ دینا انہوں نے کیا ڈنکیاں لگانی اور کیا ڈنکیاں نہیں لگانی۔ یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد عمران خان کا ڈیلا سے کیا پیغام آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 78 لاکھ پاکستانی کے عوض امریکہ کا ویزا اور قومی اسمبلی میں اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی نوکری کا عہد کر کے قومی اسمبلی کی ملازمہ فائزہ یاسین، جو پیپلز پارٹی کے قریب ترین سمجھی جاتی ہیں اور بلاول کے ساتھ ان کی تصویریں بھی ہیں، انہوں نے شہری نوید عاشق سے 78 لاکھ روپے بٹور لیے۔ کہا کہ آپ کی نوکری لگ جائے گی جی پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کے اندر، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو امریکہ کا ویزا، پرماننٹ ویزا مل جائے گا۔ 78 لاکھ لے لیا، اور اب ان کے خلاف عدالت سے فیصلہ آیا ہے کہ 78 لاکھ بھی واپس کرے، اور ساتھ میں جو وکیل کی فیس ہے 1 لاکھ روپیہ وہ بھی واپس کرے۔ تو یہ تو اس ملک کے اندر یعنی دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور یا خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تیز ترین انصاف ہے اس ملک کے اندر، اور بس چھوڑ دینا۔ اچھا جی، قیدی نمبر 804 کا اڈیالہ جیل سے بڑا اہم پیغام آیا ہے، اور ایک تو مذمت بھی کی گئی ہے جو لوگوں کا شوق تھا کہ عمران خان
مذمت نہیں کر رہے، عمران خان مذمت نہیں کر رہے. اب بڑا لمبا چوڑا پیغام ہے خان کا، مختصر آپ سامنے رکھتا ہوں. ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے. جعفر ایکسپریس کا سانحہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، دہشت گردی کے واقعات میں فوجی اور سویلیت کی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جتنا دکھ ہمیں ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس سے تمام صوبوں کی اکثریت جڑی ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیاں دہشت گردی کی روک تھام کے بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگائی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس اجلاس میں نہ مجھے بلایا گیا، نہ میری رائے لی گئی اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا. ان کی نیت اس معاملے میں صاف ہوتی تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے. اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی سپورٹ تمام وفاقی اکائیوں میں موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سندھ اور پنجاب کے چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فیڈریشن کی علامت واحد سیاسی پارٹی کے سربراہ کو باہر رکھ کر کون سا اتفاق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عدلی حکومت کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں ملک کے لیے زہر قاتل ہیں. دہشت گردی کا مسئلہ صرف تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے. دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے حل نہیں ہو سکتا. ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے. افغانستان کے ساتھ معاملات بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے. رجیم چینج کے بعد ان غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ بلاول نے پوری دنیا کے دورے کیے لیکن افغانستان کا دورہ نہیں کیا. تو یہ خان نے مکمل یعنی گفتگو کی اور آخر میں کہا کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں میں ان کی فسطائیت کے آگے نہ ہی پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا. میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، چاہے مجھے تمام عمر جیل کاٹنی پڑے. میں انشاءاللہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی خود مختاری کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا. پاکستان زندہ باد.